نعت پاک کے چند اشعار میرے سامنے تک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تجھ سے تجھ سے چمکانے والے برستا کبھی غوث کھا جانا کناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلام، کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھائے گرانے والے، منکر عجب کھائے گرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، زندہ
چشمے عالم سے چھپ جانے والے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بے شک سبحان اللہ کی جمیں اور قدم رکھ کے چلنا کی زمین اور قدم رکھ زمین اور قدم کی زمین اور قدم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے وہ جانے والے سر کا موقع ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مستقی اعلی حضرت جان حضور دار السریہ حضور جلانی میں صاحب قبلہ زندہ باد اعلی حضرت رحمت و رضوان کو سمجھنے کے لیے مجاز کا اعلیٰ ہونا چاہیے جو ایک نمبری ہوتا ہے وہی امام احمد رضا کو سمجھتا ہے دو نمبری آج تک امام احمد رضا کو سمجھ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کے ہر شعر میں اتنے راز پنہا ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے سید ملت سید شاہ رسول حسنین میاں نظمی مانوی فرماتے تھے امام احمد رضا اس قطب مینار کا نام ہے جس کی اونچائی کو دیکھنے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے آیا اور کہنے لگا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا امام احمد رضا نے یہ بات لکھی کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا
ابھی اس سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اگر کسی کو سر کے بل چلنے کو کہا جائے وہ سر کے بل چل جائے تو کیا اس میں ادب برقرار رہے گا؟ ڈھوکڑا تھا اپنی بات کہہ گیا، کیونکہ امام کو سمجھنے کے لیے مجاز کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ ایک آ کر یہی بات کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ایک بابا کہنے لگا کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ کہنے لگا تم کہتے ہو حضور سب کی شفاعت کریں گے، حضور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، 100 لاکھ کو ہی حضور کا اشارہ کافی ہے، تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ جس کے مجاز میں پلیدگی ہوگی وہ وہی پلیدگی لے کر آئے گا۔ روحیں لشکروں کے مانند ہوتی ہیں، حدیث پاک میں آیا، مسلم کے اواخر میں حدیث موجود ہے، روحیں لشکروں کے مانند ہوتی ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ عالم ارواح میں یہ جو آج آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ مجاز آج کا نہیں ہے۔ آج ہم غوث پاک کے نام سے مچل جاتے ہیں، غریب نواز کا نام سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں، سرکاروں کے نام سے ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، مخدوم پاک کا نام سنتے ہیں ہم مچل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے جھومنے لگتے ہیں، اولیاء کاملین کا نام سنتے ہیں دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ پوچھو یہ سرور غوث پاک کو ہم نے نہیں دیکھا، غریب نواز کو نہیں دیکھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، سرکاران مانیرہ کو نہیں دیکھا، اولیاء کاملین میں سے بے شمار اولیاء کاملین جو پہلے گزر چکے اگلے دور میں جو چلے گئے، ان تمام اولیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے اور ہم جھومنے لگتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں روحیں لشکروں کے مانی، وہ دنیا میں اسی سے محبت کرتی ہے جس سے عالم ارواح میں محبت کرتی ہے۔ یہ کام اور جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ درود پاک صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شرک وہ بدعت یہ کام، تو میں نے کہا کہ یہ کام تو تجھ پر ایسا ہے کہ عالم ارواح میں رب کا فضل ہی نہیں ہے۔ روحیں جو ہے وہ عالم ارواح میں، یہ آج جو ہم درود پڑھتے ہیں، حضور کا نام سرکاروں کے نام سے جھومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عالم ارواح میں یہی کام کرتے تھے۔ یہ کام جو آج ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ عالم ارواح میں کرتے تھے، عالم ارواح میں یہی کام کرتے تھے، دنیا میں آ کر یہی کام کرتے۔ روحیں لشکر کی مانند ہوتی ہیں، وہ وہاں جس سے محبت کرتی تھی یہاں پر بھی اسی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ سرکاروں کے نام سے مچلنا یہ ہمارا وہیں کا مقدر ہے، یہاں بھی وہی کام کرتے ہیں، وہ کام یہاں بھی وہی کرتے ہیں۔ عالم آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کام کیا ہے؟ عالم ارواح میں یہی کام کرتے تھے، تو وابڑے پہ تو عالم ارواح میں بھی فضل رب کا نہیں ہوا، سمجھے؟ تو وہ وہی خمیر جو ہے نا، وہی عادت اس کی، کہنے لگا کہ 100 لاکھ کو 101 لاکھ کے لیے عاشق بھی عاشق ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ وہاں پہ ذرا زبان کو لگام دے، سمجھ میں نا، امام کے، میں نے کہا نا امام کو سمجھنے کے لیے مجاز کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ عاشق نے جواب دیا، کہنے لگا امام کی 100 لاکھ کی بات کرتے بتاؤ کون سی صدی چل رہی ہے؟ کہنے لگا 14ویں صدی۔ اچھا
تو ہر صدی کے آخر میں مجدد ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کتنی صدی ہوئی؟ 14 صدی. 14 صدی میں کتنے مجدد؟ کہنے لگا 14. ہم نے کہا تو 14 کہتا ہے، ہمارے اہل سنت میں یہ بات ہے کہ ایک صدی میں کئی مجدد بھی ہو سکتے. جیسے 7ویں صدی ہجری میں سرکار غریب نواز بھی مقام مجددیت پر ہیں، اور شہاب الدین سہروردی. تو ایسے کئی مجدد ایک صدی میں ہوئے. 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مقبولیت عام حاصل ہوئی. عرب کی سرزمین پہ علامہ نبہانی کو بھی مجدد کہا گیا. پنجاب کی سرزمین پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی مجدد کہا گیا. بہرکیف ایک صدی میں کئی مجدد. ہم نے کہا تمہارے اعتبار سے اگر ہم 10 بھی گنتے ہیں ایک صدی میں تو 140 14 صدی. کوئی کھینچ کر لے کر آئے نہیں تو 200 پکڑ لیں. میں نے کہا امام کی مجاز کو سمجھنے کی بات سمجھو. امام احمد رضا کون ہے؟ مجدد ہے. مجدد مجھ سے 100 لاکھ مجھ سے مجھ جیسے مجدد کو ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت اپنی بات کر رہے ہیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اب تو 100 200 نہیں ہوئے ہیں. یہ تو ایک الزامی جواب ہے. تو امام احمد رضا کی کلام کو سمجھنے کے تو محاورے نے وہی جواب اعتراض کیا تھا کہ سر کو اگر ایسا الٹا کر کے کوئی چلے گا تو ادب کا مقام ہے کیا بے ادبی ہے؟ کہنے لگے نہیں تو بے ادبی ہوتی ہے نا. ایسے ہی گھماتے ہیں. میں نے کہا باپڑے تو نے سمجھا ہی نہیں امام نے کیا کہا. جی کیونکہ روح جس کی پاکیزہ نہیں ہوتی ہے اس کے ہی دماغ میں یہ فطور آتے ہیں. امام محمد رضا کہہ رہے ہیں کہ ایک اردو کا ایک محاورہ ہے قدم رکھ کے چلنا. آپ سمجھتے ہیں حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. اعلیٰ حضرت لوگ نے سمجھا کہ ارے سر کا موقع ہے، یعنی سر کے بل چلنا. امام یہ نہیں کہہ رہے. اردو کا محاورہ ہے قدم رکھ کے چلنا. آپ کے گھر میں کوئی آیا، مہمان آیا، دور سے آیا تھا، آپ کا بڑا عزیز تھا، اور آپ کے گھر میں آیا، آپ نے کہا چلیے جلدی آئیے، دعوت دی، ملاقات ہوئی، دعوت دی، وہ آیا، جلدی تھی، جانے لگا، پانی پیا یا آپ نے جو پیش کیا اس کو کھایا اور جانے لگا، تو آپ کہو گے ارے کیا قدم رکھ کے چلتے ہیں، قدم رکھا اور چل دیے. یہ معاملہ ہے. کوئی آیا جلدی آنے کے بعد میں چلا گیا، اس کو کہتے ہیں قدم رکھ کے چلنا. یعنی چل قدم رکھ دیا. کیا قدم رکھ کے چل دیا؟ یہ اس اردو کے محاورے کا مطلب قدم رکھ کے چلنا. کوئی گھر میں آیا تھا یا کوئی آپ کے گھر میں گیا تو آپ سے کسی نے پوچھا وہ آئے تھے فلاں بزرگ آپ کے گھر میں آئے تھے، بولے ہاں آئے تو تھے مگر صرف قدم رکھ کے چل دیے. قدم رکھ کے چلنا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسا نہیں جاؤ کہ جاؤ اور آ جاؤ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نانا 8 دن 10 دن کا انتظام کر کے نہیں، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. مرنے کے اعتبار سے جانا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. نانا ارے سر کا موقع ہے، یہاں تو سر دے رہا ہے. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے کا ہے، قدم رکھ کے نہیں چلنا ہے. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے کا ہے. عشق و محبت
सीधी सड़क ये शहर शफात नगर, ये है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, ये ताजुब है कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने। इमाम ने इस तरफ इशारा फरमाया, आला हज़रत फरमाते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, रे सदका जाने वाले, रे सदका मौका है वो जाने वाले, दिल की चमका दे चमकाने वाले, दिल की चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हुआ سبحان اللہ سبحان मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी खबर, दरिया का जोश ना उड़ा बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाहे खबर, अमल होंगे अमल काम आएंगे, मेरा कौन तेरे सिवा आगे खबर, मैं मुजरिम हुआ मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ, मैं मुजरिम हुआ, سبحان دم سے دو
کافی مرادآبادی ایسے عاشق رسول انگریزوں کے خلاف جہاد کی صدا بلند کرنے والوں میں سے سید کفایت علی کافی مرادآبادی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ نعت کی دنیا کے سلطان ہیں اور احمد رضا ان کا وزیر رہے گا یہی ان کا چرچا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا۔ کفایت علی کافی مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پھانسی کے لیے لے کر تخت پر لے کر جایا جا رہا ہے تو بڑے خوش تخت پر جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم میں سے کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ تو مر جائے گا یا تجھے مرنا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، یا تو سامنے والے سے یہ کہیں گے کہ تو پاگل ہے یا اسے ماریں گے یا اسے برا بھلا کہیں گے، مگر زندگی کی سچائی یہی ہے۔ دنیا کا ایک ایسا سچ کہ جس کا انکار دنیا میں کسی مذہب والے نہیں، موت وہ آنی ہے اپنے وقت پر اور آ کر رہے گی، مگر کوئی اسے اپنانا نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے۔ کفایت علی کافی مرادآبادی موت سامنے ہے، پھانسی کے تختے پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ خبر نہیں ہے موت کو، بیمار ہوا امید لگائے رہتا ہے کہ آئے گی، شفا مل جائے گی، تندرستی ملے گی۔ حادثے کا شکار ہوا ہے، علم بظاہر نہیں تھا، اور ایک سامنے پھانسی کا تختہ پھندا موجود ہے، معلوم ہے کہ اب موت آئے گی، اور اس کے بعد مسکراتا۔ یہاں خبر نہیں اور ہم سب ڈرے ہوئے، وہاں خبر ہے کہ اب موت آئے گی اور اس کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اور موت کے تخت پر جاتے ہوئے، کیا پھانسی کے تخت پر جاتے ہوئے موت کو گلے لگاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہے۔ امام احمد رضا نے جو کہا نا، رہے گا وہیں ان کا چرچا رہے گا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، پر رسول رسول اللہ
नामो निशाने पंचतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह हसन रह जाएगा। और एक चीज कोई बाकी रहेगा। आज यहाँ पर हम हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कल भी ये होगा, अगले साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब तक ये आबादी सलामत है उस वक्त तक ये होता रहेगा। हुजूर के मिलाद के जलसे होते रहे, मगर न कहने वालों में हम होंगे, न सुनने वाले में आप होंगे। मिंबर बदलेंगे, खतीब बदलेंगे, सामईन बदलेंगे, हर कोई बदलेगा, मगर जिक्र सिर्फ मुस्तफा का, जिक्र सिर्फ मुस्तफा का रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हर कोई आएगा। वरफाना लक जिक्र, अल्लामा खुफाजी ने इसकी तफसीर फरमाई है। फरमाते हैं, महबूब क्या मतलब कि वरफाना लक जिक्र, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लामा खुफाजी फरमाते हैं कि मतलब ये कि हबीब आज जो ये कह रहा है ना, ये वहाबी, ये देवबंदी, ये राफजी, कोई बदमज़हब हो जिसने नबी के इख्तियार का इनकार किया, नबी के असहाब की अज़मत का इनकार किया, नबी की अहले बैत की बुजुर्गी का इनकार किया, कोई भी हो, आज तुम कहते हो, आज जिसकी तख्लीक एक नापाक है ना, पैदा ही एक नापाक कतरे से हुआ। इंसान की तू इंसान, तब फरमाता है तू अपने आप के ताल्लुक से इतना घमंड करता है, तेरे पास है क्या? तुझे हमने एक नापाक कतरे से पैदा किया, नापाक कतरा था, उसको वजूद दिया हमने, उससे पैदा किया। तू मेरे महबूब की शान को बयान करे, तेरी औकात? रब फरमाता है बरफाना लक जिक्र, हम उसकी शान बयान करते। जो माने उसके लिए जन्नत का मुज्जा, जो ना माने उसके लिए तेरी हैसियत नहीं है, तेरी हैसियत नहीं। तू तो वो इंसान है जो पेट में 2 लीटर पेशाब लेकर घूमता है। तुझे तो मैं रोज जलील करता हूं, तू मेरी महबूब की शान में गुस्ताखी करेगा? तुझे तो मैं रोज जलील करता हूं। मौला तूने कैसे जलील किया? तब फरमाएगा कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बादशाह हो, कोई कितना बड़ा हो, अगर वो ये दावा करे कि वो हमारे मुकाबले में आने का दावा करेगा, या मेरे महबूबीन की शान में गुस्ताखी का दावा, जो मेरे महबूब की शान में तौहीन करेगा, तो फिर उसका आलम क्या करूँगा? तो फरमाता है कि देख, तेरी हकीकत को पहचान। जो काम कोई करने को पसंद नहीं करता, मेहतर का काम जानते हैं ना, मेहतर क्या करता है? पाखाने को उठाता है, दूसरी जगह फेंकता है। भंगी यही काम करता है। और फरमाता है रोजाना ये काम मैं तुझसे करवाता हूं। कोई बादशाह वक्त हो तब भी वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए कोई दूसरा काम वाला नहीं रखता, रोजाना वो काम ये खुद करता है।
اور تو تیری یہ اوقات ہونے کے بعد میں تو میرے محبوب کی شان میں بولے گا. رب فرماتا ہے برفعنا لک ذکرک, اور محبوب یہ گھٹیا, یہ وہابڑے اور یہ دھندوگڑے تیری شان کو کیا جانیں گے. تیری شان تو ہم نے ایسی بلند کی کہ بایزید اور جنید جیسے تیری بارگاہ میں جب حاضری دیں گے تو اپنی سانسوں کو روک دیں گے. تیری شان ہم نے وہ بیان کی. تجھے اتنا بلند کیا کہ سلاطین آئیں گے اور تیری بارگاہ میں جب حاضری دیں گے تو ہاتھ باندھ کر کے, بڑے بڑے آئیں گے, ساری دنیا ان کے قدموں میں ہوگی, مگر جب وہ تیری بارگاہ میں آئیں گے تو اپنی سانسوں کو روکیں گے اور ہاتھ باندھ کر کے تیری بارگاہ میں ان سب سلاطین کو کھڑا کروں گا. وہ آئیں گے اور تیری بارگاہ میں سلام محبت پیش کریں گے, اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کریں گے, اپنا ادب پیش کریں گے اور پھر رخصت ہوں گے. سلاطین کو تیری بارگاہ میں لے کر آؤں گا. دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہو, مفسرین آئیں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کر کر کے اس تفسیر سے تیری شان بیان کریں گے. محدثین آئیں گے اور حدیثوں کی شرح کر کر کے تیری شان بیان کریں گے. ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ ذکر محبوب کا ایسا بلند ہوتا رہے گا, حفاظ آئیں گے, قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے گا اور حضور کی شان بیان ہوگی. یہ ممبر ہوگا, اسی ممبر پر خطیب کھڑے ہوں گے اور حضور کی شان کو بیان کریں گے. محبوب یہ ایک وقت تیرا ذکر روکنا چاہتے ہیں, یہ نرسیما نند ہو یا یہ خبیث وسیم رضوی ہو, یہ تجھے مٹانے کی بات کرتے ہیں, تیرے ذکر کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. محبوب ان کو مٹاؤں گا. 5 وقت یہ اعلان کر دوں گا روزانہ کہ محبوب کسی کا نام رہے نہ رہے, اذانوں میں تیرے ہی نام کی بلندی کی, تیرے ہی نام کی بلندی بیان کی جائے گی, تیرا ہی ذکر ہوگا, کسی کا نام رہے یا نہ رہے. محبوب تیری شان کو تو ہم نے ایسا بلند کیا. ورفعنا لک, اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے, لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, بادشاہوں کو کوئی نہیں پوچھے گا, بادشاہوں کی قبریں کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم. محبوب آپ کے روزے کو عام کر دوں گا, ہر ایک جانتا ہوگا کہ وہ محبوب مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے, ہر ایک جانتا ہے. یہ عالم تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. کوئی حضور کا ذکر کرے نہ کرے, جس نے کیا وہ وقت کے اولیاء کاملین بن گئے, اور جس نے چھوڑ دیا تو پھر ان کی قبروں کے بھی نشانات نہیں سکتے. یاد رکھو حضور کی محبت اصل ہے, اصل ہے. اعمال کام ہی تب آئیں گے جب محبت رسول کی مہر ہوگی. جس عمل پر محبت رسول کی مہر نہیں وہ عمل منہ پر مار دیا جائے گا. اسی لیے حضور سے سچی محبت کرو, حضور کے دشمنوں سے دور رہو. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں وہابی ہو دیوبندی ہو, رافضی ہو خارجی ہو, سلح کلی ہو, ہر ایک فرقہ باطلہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا, ہر ایک کو دور رکھنا. اور محبوب کو جو پسند ہے, حضور کو جو پسند ہے وہ کام کرنا, یہی سنی ہونے کی علامت ہے. بد مذہبوں کو اپنے آپ سے دور رکھو. یہ نہیں کہ دشمن کے ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤ اور پھر کہیں گے کہ شفاعت کا مژدہ ملے گا. تو میرے امام نے کہا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. حضور کا دشمن ہو اور پھر ہمارے اس کے ساتھ میں تعلقات, یہ نہیں ہو سکتا. عشق رسول, حضور کے صحابہ کا عشق دیکھو. ایک صحابی رسول حضرت امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک سر لے کر آئے، سر کٹا ہوا سر تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا، حضور نے فرمایا ابو عبیدہ یہ ہاتھ میں کیا ہے، کس کا سر لائے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا باپ کا سر، کیا ہوا اس کو؟ حضور سے عرض کرنے لگے میرے آقا یہ میرا باپ ہے، اس کو میں نے مار ڈالا، میں نے مارا۔ سرکار نے فرمایا کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ عرض کرنے لگے حضور یہ حبیب کی شان میں، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، میں نے اسے منع کیا کہ میرے آقا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا، مگر یہ باز نہ آیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کا سر کاٹ دیا۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا باپ کو مارتا ہے، باپ کو کیوں مارا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے سر کو پھینک دو۔ یہ حضور کا انصاف ہے۔ محبت رسول کے معاملے میں کوئی اعلیٰ حضرت حضور کا جو شریعہ اس لیے فرماتے ہیں نا، نبی سے جو بیگانہ، پدر مادر برادر مال و جا ان پر فدا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضور کے دشمنوں سے دور رہنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا یہ نہیں کہ یہ بھی چلتا ہے، دیوبندی کے ساتھ میں اٹھے تو بھی چلے، وہابی کے ساتھ میں اٹھے تو بھی چلے، رافضی کے ساتھ میں اٹھے تو وہ بھی چلے نا۔ سنی وہ ہے جو سب کے متعلق کہے کہ سب جہنمی ایک جنتی، 72 جہنمی ایک جنتی، وہ جماعت اہل سنت و جماعت، وہ جماعت ہماری جماعت، یہ سنی کا عقیدہ۔ ایسا مضبوط سنی ہونا چاہیے، مضبوطی اختیار کرو، پلپلا پن نہیں کہ اس کو بھی صحیح کہہ دیا وہ بھی آ گیا تو وہ بھی صحیح۔ یاد رکھنا مندر کی گھنٹا اور مسجد کی اذانیں ایک نہیں ہو سکتی، ایک نہیں ہو سکتی۔ تیل کو اور پانی کو اگر ملایا جائے، تیل اور پانی، آپ دیکھو ملا کر تھک جاؤ گے، تیل اور پانی کبھی نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے سنی کا اتحاد کسی بد مذہب سے، کسی بد مذہب سے، کسی وہابی سے، کسی دیوبندی سے، کسی رافضی سے، کسی صلح کلی سے اہل سنت کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ سنی بن کر رہو، مضبوط سنی۔ حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی سبا سنابل شریف میں فرماتے ہیں کہ ایسا مضبوط متسلط سنی ہو کہ دوسرے اس کو دیکھ کر تعصبی جائے، عقائد میں ایسا سنی ہو۔ اور حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں الیواقد کا مقدمہ جو آپ نے لکھا ہے، اس مقدمے کے پہلے ہی صفحے پہ جب آپ نے حمد بیان فرمائی، حضور پر درود بھیجا، اس کے بعد میں سب سے پہلی بات جو درج کی ہے علامہ عبدالوہاب شعرانی نے، وہ فرماتے ہیں اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر کرو، اس لیے کہ جس کا عقیدہ آپ کے مخالف ہو وہ آپ سے دور ہو جائے۔ یہی اہل سنت کی پہچان ہے، یہی اہل سنت کی پہچان ہے۔ سنی مضبوط بن کر رہے، اور ایسے سنی بن کر رہے کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہے کہ یہ پکا ٹناٹن سنی، ٹناٹن سنی۔ ہوگا کب یہ؟ جب بد مذہبوں سے دوری اختیار کرو۔ عشق رسول پیدا ہی تب ہوتا ہے، جب یہ عشق رسول پیدا ہوتا ہے نا، تب کوئی علم الدین بنتا ہے اور تب کوئی ممتاز بنتا ہے، تب جا کے وہ ممتاز ہوتا ہے۔ تو اس عشق رسول کو پیدا کرنا ہے تو ویسے مضبوط بنو، دوسرے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، اور کوئی کہے نہ کہے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یاد رکھے کچھ کام زندگی میں ایسے کر جاؤ
کہ میرے آقا فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے۔ ایسے عاشق رسول بن کر رہو، ایسے عاشق رسول بن کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر میری زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ نکلا تو میں ان علماء کی موجودگی میں اور آپ تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے اور خلاف شرع جملوں سے اور باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور میرے کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شرع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان، دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے کانے کرامات میرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت بلا کو سلام، ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شان کی سارے امت بلا کو سلام، تم مجھ